یہ ایران کی جماعتیں سری لیون گئی تھی. اچھا یہ جو مطبخ ہے نا یہ 8:45 بجے کھلے گا اور ہم پہلے ہی جا کے پھر جب وہ کھلتا نہیں ہے وہاں جا کے پھر مجبوری میں دائی بن جاتے ہیں. اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ جو کھانا کھانے جا رہے ہیں یہ کھانا بھی تو اللہ کا غیر ہے, یہ اللہ کا غیر نہیں ہے بتاؤ. انشاءاللہ ٹائم پہ چھوڑیں گے آپ کو نا, 8:45 سے پہلے چھوڑ دیں گے, لیکن آپ کارگزاری میں جمے رہیں. بعض اوقات آدمی اٹھ جاتا ہے پھر باہر جا کے سوچتا ہے میں اٹھ کے کیوں آیا ہوں, ایسے اٹھ کے چلا جاتا ہے. تو کوئی اٹھے نا اسے بھی ذرا بٹھا دینا. ہمارے مقدر کا نا کوئی کھا نہیں سکتا, کھا جائے گا کوئی؟ تو دانے دانے پر مہر لگی ہوئی ہے. وہ کہ جی ہمارا حق کھا گیا, کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت ایران کی جماعت ہے, وہ فاطمہ کی جماعت ہے, مشتمل پر 7 ساتھی ہے. الحمدللہ ہمارا رخ سرالیون 3 مہینے الحمدللہ موغم علا کام کیا. 27 مسجد الحمدللہ قیام کیا, و الحمدللہ تقریباً 9 مسجد اس کی آمد روزی الحمدللہ شروع ہو. و 28 مسجدوں میں کام کیا. 28 مسجد کام کیا. کوئی نقد بھی نکلا؟ الحمدللہ 7 جماعت چلے کے لیے نقد وصول ہوگا, و 20 جماعت الحمدللہ سے روزے الحمدللہ 7 جماعتیں چلے کی. 7 جماعت چلے اور سے روزے کی 20 جماعت. 20 جماعت. پھر تو بہت محنت کی آپ لوگوں نے. 5 اعمال بھی شروع کرائیں. الحمدللہ تقریباً 8-9 مسجد اس کے پاس شامل ہو گئے. وہ الحمدللہ تقریباً 9 مسجد الحمدللہ جزئی اعمال تقریباً مشورہ کیش سے روزے شروع. اور اپنا گھروں میں بھی اعمال کی کوئی شکل تھی؟ گھروں تقریباً اس کے ساتھی 4 مہینے چلے, اس کے گھروں کے اندر تعلیم ہوگا. وہ الحمدللہ ہمارا جماعت تعلیم کے بعد الحمدللہ گھروں کے اعمال کو ترغیب دیا. الحمدللہ ساری مجمع نیت کیا والحمدللہ شروع کیا. اچھا, اور کیا کیا اعمال شروع کرائے وہاں؟ مقامی اعمال آگے بڑھے کچھ؟ مقامی الحمدللہ کوئی مسجد 2 اعمال 1 اعمال ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سامنے الحمدللہ مشورے تعلیم گشت کو الحمدللہ شروع کیا. وہاں کے علماء کرام سے بھی ملے؟ الحمدللہ ساری مساجد کے کام کیا, اس کے علماء کرام کو الحمدللہ اکرام کیا. امام صاحب کو کوئی ہدیہ بھی دیا آپ لوگوں نے؟ الحمدللہ سارے اس کے کارکن کو ذمہ داروں کو سارے علماء الحمدللہ اس کو ہدیہ دیا. سری لیون میں کتنے فیصد مسلمان ہیں؟ سیرالیون 80% الحمدللہ مسلمان. مسجدوں میں کام ہے؟ مسجد تقریباً 5307 الحمدللہ اس کے مسجد پورے ملک میں. پورے ملک میں کتنی مسجدیں؟ 5307. 5-6 ہزار. اکرام بھی ہوا وہاں آپ لوگوں میں؟ علماء کرام الحمدللہ علماء کرام سال والے آپ لوگوں کا اکرام ہوا؟ الحمدللہ بہت اکرام کیا. اچھا, یہاں سے جب نکلے تھے تو کیا نیت کی تھی آپ نے؟ یہاں سے جب سری لیون جا رہے تھے کیا نیت کر کے گئے تھے؟ پہلا نیت کیا کہ اللہ پاک کی رضامندی, پھر دوسری نیت کیا اپنی اصلاح کو, تیسری نیت ذمہ داری کے لیے. اور حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت نہیں کی؟ نیت کیا. اور قیامت تک کی نیت پورے عالم ساری یہ بھی نیت کرو. نیت اور فکر کی وجہ سے قیامت تک کا اجر ملے گا تمہیں. حضرت جی فرماتے تھے بیواتیوں دنیا کے آخری کنارے کی نیت کرو. حضرت جی فرماتے تھے بیواتیوں تبلیغ کا کام کرو, چیل گاڑی میں بیٹھ کے لندن جاؤ گے. وہ چیل گاڑی کہتے تھے ہوائی جہاز کو. کہ حضرت جی ہم نے تو بیل گاڑی میں نہیں بٹھا تھا, کوئی آپ کہہ رہے ہیں چیل گاڑی میں بیٹھو گے. کہ حضرت جی ہم نے دلی نہیں دیکھی 5 میل دور ہے, آپ کہہ رہے ہیں لندن جاؤ گے. تو لندن چلے گئے وہ ان کے. یہاں سے نکلتے ہوئے کیا کیا دعائیں پڑھی تھیں آپ حضرات نے جب جا رہے تھے؟ ادھر پہلا
دعا سفر کو پڑھا اللہم انا نسألک تاخر، پھر بسم اللہ توکلت، پھر سیٹ کے اندر ادھر سبحان اللہ الحمدللہ سیٹ کی دعا پڑھا، پھر آسمان کو نظر کیا سبحانک انی ظلمت نفسی، اس دعا کو پڑھا، پھر گاڑی کی دعا اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل میں یہ بھی پڑھا تھا؟ بلے یہ دعا ساری ساتھی الحمدللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ الحمدللہ۔ اس کی فضیلت بھی بتائی تھی؟ بلے فرشتے 4 دعا کرے کہ اللہ کے آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کی ہدایت کرے۔ پہلا ہے اللہ تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، اور شیطان کو تجھ سے دور کر دیا۔ یعنی جو ترتیب ہے نا کتابوں میں اس کے مطابق بتائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ پہلی ہے ہدایت، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کر دیا۔ جماعت میں جوڑ بھی رہا الحمدللہ، جماعت میں تو سیکھنا سکھانا بھی ہوا الحمدللہ، سیکھنے سکھانا بھی، نئی نئی دعائیں سیکھی سفر میں؟ الحمدللہ دعا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو سفر میں کوئی دعوت دینے کا موقع ملا کہ نہیں؟ الحمدللہ سفر کے اندر، جہاز کے اندر، پھر ہمارا تقریباً 1-2 گھنٹہ کشتی کے سفر ہوتا، الحمدللہ ادھر ہم دعوت ملا گیا، پھر تقریباً نمازوں کا اہتمام کیا ہوائی جہاز میں؟ الحمدللہ جہاز کے اندر الحمدللہ سارے ساتھی نماز کو کون جماعت۔ سی ایئر لائن میں گئے تھے آپ؟ کون سی ایئر لائن میں گئے تھے؟ جہاز تقریباً ایک جہاز ادھر حدیث بابا تقریباً 5.5 گھنٹہ تھا، حدیث بابا ابشہ ایک رات، حبشہ ایئر لائن ابشہ پہلا ہمارا جہاز ابشہ ایک رات کو ادھر قیام کیا، پھر تقریباً 7-8 گھنٹہ ہمارا سفر سیرالیون۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے۔ تشریف رکھیں اور جماعت آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا اوپر کریں اس کو تھوڑا سا، بس بس۔ آپ کی جماعت انڈونیشیا گئی تھی؟ جی انڈونیشیا گئی۔ کہاں کی جماعت ہے یہ؟ ضلع ہنگو کی جماعت۔ ہنگو کی۔ کس علاقے میں کام کیا انڈونیشیا میں؟ سماترا اوتارا۔ سماترا میں۔ چلو سنائیے کیا کیا سماترا میں؟ الحمدللہ ہماری جماعت ضلع ہنگو کی جماعت 11 ساتھیوں پر مشتمل 7 ماہ کے لیے بنی، اور انڈونیشیا میں تقریباً 3 ماہ 17 دن کام کیا۔ سماترا اوتارا تشکیل ہوئی تھی جو جکارتا سے بحری جہاز میں 3 دن کا سفر بنتا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں پہ پہنچ کے 30 مسجدوں میں کام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل سے کام چونکہ نیا تھا، مقامی ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کی جماعت ایک شہر میں ہم گئے تھے کہ 14 سال بعد آئی ہے، تو مقامی ساتھی اوقات لگائے ہوئی بہت کم تھے اور کام بہت کمزور تھا مقامی کام، لیکن اللہ کی فضل و کرم سے وہاں پہ گشتی ہوئیں، ملاقاتیں ہوئیں، 5 جماعتیں سیروزی کے لیے تیار ہوئی اور جماعتوں کو اپنے سامنے سے ہدایت دے کے روانہ فرمایا۔ چونکہ حضرات کہتے ہیں کہ نقد جماعت اس کو کہتے ہیں جس کو آپ اپنے سامنے سے ہدایت دے کے روانہ فرمائیں۔ ایک جماعت میں کتنے ساتھی تھے؟ تقریباً 9 سے لے کر 10-11 ساتھی پرانے تھے اس میں؟ پرانے ساتھی بھی تھے اور کچھ پولیس افسر بھی تھے۔ جی پولیس افسر بھی تھے۔ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں پولیس افسر تو تھے، پرانے بھی پرانے ساتھی بھی تھے، جی بالکل پرانے ساتھی تھے۔ پرانے ساتھی تقریباً 4-5 ساتھی بلکہ زیادہ تھے۔ پرانے زیادہ ہوں تو نئی بستی میں بھیجو، نئے زیادہ ہوں تو ایسی بستی بھیجو جہاں پرانے زیادہ ہوں۔ جی، اور اگر ایسی جماعت ہے کہ بالکل نئے ہیں تو ایسی جماعت کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھو، پھر 1-2 دن کے لیے قریب کی بستی میں بھیج دو۔ اچھا، اور جو جماعتیں سروزے پہ جاتی تھی الحمدللہ پھر مشورے سے 2 ساتھیوں کو مقرر کر کے ان کی نصبی فرماتے تھے، کچھ اکرام لے کے، پھر ان کا ذہن بناتے تھے کہ بھائی جس طرح اللہ پاک نے آپ کو قبول فرمایا 3 دن کے لیے، آپ انشاءاللہ پاکستان کے لیے نیت کریں، کیونکہ ہمارے ذمہ تو پورا عالم ہے۔ پاکستان میں ہمارا مرکز ہے الحمدللہ، اس میں دور دور کے ممالک سے لوگ آتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جذبہ بنے گا، آپ کا حوصلہ بنے گا۔ تو انشاءاللہ ایک جماعت انشاءاللہ آ رہی ہے نومبر اجتماع سے، ان کے پاسپورٹ کے متعلق پوچھا، ان کو ترغیب دی اور اللہ سے مانگا، بس ہماری کمزوری تھی، کہتے کہ انشاءاللہ ہم ہر حال میں انشاءاللہ نومبر اجتماع سے آ رہے ہیں۔ دوسری ایک جماعت چلی کے لیے ستمبر سے انشاءاللہ جا رہی ہے،
اور مسجدوں میں جا رہی ہے یا یہاں آ رہی ہے؟ نہیں جی، انڈونیشیا میں ایک جماعت نومبر سے آ رہی ہے پاکستان، اور ستمبر والی اور دوسری جماعت وہ انڈونیشیا میں کام کرے گی انشاءاللہ۔ کہاں کرے گی؟ انڈونیشیا میں۔ اپنے ملک میں؟ جی جی، اچھا۔ پاکستان کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان میں، لیکن ابھی فی الحال ہم انڈونیشیا میں چلہ لگائیں گے 4 مہینے۔ اچھا۔ مقامی کام مسجدوں میں نہیں تھا، پھر اپنے سامنے سے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے کتاب ان کو ترغیب دیتے تھے کہ بھائی انڈونیشین زبان والی کتاب اپنے سامنے سے تقریباً 5 سے لے کر 10 مسجدوں میں اپنے سامنے سے تعلیم کروایا، اور ایک مسجد ایسی تھی کہ اس میں 4 اعمال تھے، ایک اعمال کی کمی تھی، بیرونی گشت تھی، پھر پرانے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے ترغیب دے کر اپنے سامنے بیرونی گشت کروایا، ان کو ترغیب دی اور اپنے سامنے کروایا اور ترتیب بھی بتائی کہ انشاءاللہ اس طرح کریں گے، انشاءاللہ دوسری مسجد کا بھی انشاءاللہ فضا انشاءاللہ بنے گی۔ اور بیر اجاز کے سفر کے اعتبار سے امیر صاحب نے بتایا کہ یوں سمجھے کہ ہماری یہاں تشکیل ہوئی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، چونکہ 7 منزلہ وہ جہاز کی 7 منزلیں تھیں، امیر صاحب نے جہاز کی منزلیں اور اطراف تقسیم کر کے ساتھیوں کو برابر حصے دی کہ بھائی آپ نے یہاں پہ ایک ساتھی سے انفرادی ملاقات کر کے ان کا ذہن بنانے کا موقع ہے، ایک کا ذہن بنائیں۔ تو الحمدللہ عمومی گشتوں میں، خصوصی گشتوں میں تقریباً ہر ایک ساتھی کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی، اور مسجد کے اندر جس طرح سروزے کے اندر ہم اعمال کرتے ہیں، مسجد کے جو انتظامیہ والے تھے علماء، امام صاحب کے مشورے سے، اجازت سے، جہاز میں مسجد کی جگہ، نماز کی جگہ بھی تھی؟ جی 7ویں منزل پہ خصوصی مسجد بنائی ہے، بڑی مسجد۔ اچھا۔ اور الحمدللہ پھر مسجد کی انتظامیہ جو امام صاحب اور مؤذن تھے، ان کی مشورے سے، ان کی اجازت سے پھر انہیں اجازت دی کہ آپ اعمال کرتے ہیں، بے شک کر سکتے ہیں۔ پھر 2.5 گھنٹے تعلیم کا حلقہ، اور جو باقی اعمال ہیں، عصر کے بعد عمومی گشت، اور عشاء کے بعد ہے کہ حکایت صاحب پورا سہروزہ لگ گیا نا؟ جی جی الحمدللہ۔ 3 دن تھے نا بھائی جہاز میں؟ جی جی، لمبا سفر تھا؟ 3 دن اور 2 راتیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ پھر ساتھیوں نے فکر کی الحمدللہ جو جہاز چلانے والا عملہ ہے، جس کو ملا کی تھی، اس کے ساتھ بھی ساتھیوں کی ملاقات ہوئی، ایک ساتھی کا سہروزہ لگا تھا، پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ پاکستان کے بارے میں نے سنا ہے، اسلامی ملک ہے، انشاءاللہ ادھر پہ تبلیغ کا کام ہے، انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے ضرور آؤں گا پاکستان۔ پھر اگلی تشکیل ایسی علاقے میں تھی، وہاں پہ دوسری شہر ہم چلے گئے، ساتھی نسل کے دور دور سے آتے تھے، لیکن مقامی کام جو تھا وہ مقامی ساتھی اوقات لگانے والے کم تھے، علماء کرام کے ساتھ خصوصی ملاقات ہوئی۔ بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ تشریف رکھے بھائی، بیٹھ جائیں۔ علماء کرام تھے 2 جماعت میں الحمدللہ، جس مسجد کے اندر ہماری تشکیل ہوتی تھی، پہلے امیر صاحب علماء کرام کا پوچھتے، خواص کا پوچھتے تھے کہ بھائی اس علاقے کا سربراہ کون ہے، اس کے ساتھ ملاقات کے لیے 2 ساتھیوں کو مقرر کر کے علماء کے ساتھ خصوصی ملاقات ہوئی۔ خصوصاً علماء کرام اس کام سے تھوڑے سے نواقف تھے کہ بھائی یہ، پھر الحمدللہ کہتے ہیں اب یہ پیسہ کون دیتا ہے، کہ جب اپنا پیسہ لگاتے ہیں، بہت خوش ہوئی۔ اور کبھی کبھار راستے میں گشت کرتے تھے، لوگ پیسے بھی دیتے تھے کہ بھائی فلسطین سے لوگ آئے ہیں، یہ چندہ لے لیں۔ پھر ہم ان کا ذہن بناتے تھے کہ بھائی ہم پاکستان سے آئے ہیں، تبلیغ کے لیے آئے ہیں، نبی کے کام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس کام کے ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم چندے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ کبھی بہت زیادہ پیسے دیتے تھے، پھر ہم ان کا ذہن بناتے تھے کہ بھائی اس کام میں ہم اپنا پیسہ، اپنی جان لگاتے ہیں، یہ نبی کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ کام اللہ پاک نے ہمارے آپ کے ذمہ لگایا ہے، اس کے لیے ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں نا یہ پیسہ جو ہمیں دے رہے ہو یہ اپنے اوپر خرچ کرو، جماعت میں نکلو ہمارے ساتھ۔ جی جی، ہم اس طرح ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ 3 دن لگائیں۔ اور پھر ایک علاقہ ہے باروس، جہاں پہ صحابہ کی قبریں بنی ہیں، سب سے پہلے صحابہ باروس میں آئے اور وہاں پہ قبریں بنی ہیں، کچھ تابعین کی مبارک قبور ہیں، وہاں پہ ساتھیوں سے اختلاط کا کافی موقع ملا، اور 2 خاوند اور بیوی، ان سے ہمارے امیر صاحب نے ان کی خاوند سے بات ہوئی، تقریباً 60 سال عمر دی۔ پہلے یہاں پہ مسلمان، چونکہ صحابہ کا ابتدا یہاں سے ہوئی تھی اسلام کی، 100% مسلمان تھے، اب چونکہ محنت نہ کرنے کی وجہ سے بہت کمزوری آئی، 50% غیر مسلم اور 50% مسلمان۔ کہاں؟ یہ باروس میں، سیبولگا اور باروس، جہاں آپ گئے تھے؟ جی۔ اچھا۔ وہاں پہ جب سے بات کرتے تھے، ایک جوڑی تو ایسی مل گئی، اس کے خاوند سے ہم نے بات کی، کہتے ہیں کہ پہلے ہم، ہمارے آباء و اجداد، نانا اور
نانی دادا دادی مسلمان تھے لیکن ہم مسلمان نہیں ہیں. تو اکثر جو مسلمان ہیں پہلے یہ مسلمان تھے اور یہ ابھی غیروں کے مذہب میں داخل ہوئی ہے. پھر ہم نے اندازہ لگایا کہ یورپ سے لوگ آتے ہیں، چونکہ یہ غریب لوگ ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، اس کو ورغلاتے ہیں کہ بھائی اصل مذہب یہی ہے. تو وہاں پہ الحمدللہ انفرادی ملاقاتیں بہت کرتے تھے اور جماعتوں کی زیادہ بہت ضرورت ہے. یہاں سے پھر الحمدللہ جو پرانے ساتھی تھے ان کو خوب ترغیب دی کہ بھائی آپ پاکستان آئیں گے. جن بھائیوں کا پاکستان میں وقت لگا تھا الحمدللہ وہ کام سے تھوڑی سی ترتیب ان کو وہ جانتے تھے اور ہماری نصرت بھی کرتے تھے. اور یہاں پہ ایک پولیس والا آفیسر جیسا کہ ہمارے سبھی کا آئی جی ہوتا ہے، وہ جی بولتے ہیں، وہ دور سے جکارتا سے آئے تھے نصرت کے لیے کسی کام کے سلسلے. پھر جماعت کا پتہ چلا، ان کی برکت سے بہت سی ملاقات ہوئی اور پھر پولیس والوں کی مسجدیں ہماری تشکیل ہوئی اور وہاں پہ پولیس والے بہت خوش ہوئی اور کہا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ لوگ آئے ہیں، ہمارا بہت اکرام کیا. یہاں تک کہ جی رات کو ہم سوتے تھے وہ ہماری حفاظت کے لیے پولیس والوں کو کھڑا کر دیتے. ہمیں پتہ نہیں تھا. صبح ہم نے اس کے ساتھ پولیس والوں کے ساتھ دوستی لگائی کہ بھائی آپ پوری رات جاگتے رہتے ہیں. کہتے ہماری چیف صاحب نے حکم دیا کہ آپ ان کی حفاظت فرمائیں، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائیں. پھر ہم نے ان کے سامنے بات رکھی کہ بھائی اس کام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی. پھر ہمارے ساتھ عمومی گشت میں جاتے تھے، ایک مسجد سے دوسری مسجد تک اپنی اسپیشل بس میں لے کر جاتے تھے کہ آپ پاکستان سے مہمان آئے، ہمارا حق بنتا ہے. اس طرح ہمارے انشاءاللہ 7 مہینے گزرے. پولیس اور کی گاڑی میں لے کے جاتے تھے؟ جی جی پولیس والی گاڑی میں؟ پولیس والے گاڑی میں. اچھا. بڑے بڑے آفیسر ڈی آئی جی اور ایس پی صاحب، یوں سمجھے کہ ان سے ملاقات بہت آسان ہے. سن 72 میں جماعت گئی تھی انڈونیشیا، تو پولیس والے ان کو تنگ کرتے تھے، کیوں آئے ہو؟ اب وہ پولیس والے استقبال کر رہے ہیں، آگے پیچھے ان کی گاڑیاں چلتی ہیں. تو جب کام شروع میں مشقتیں ہوتی ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. آپ بھی جائیں گے انڈونیشیا؟ شادی سے پہلے تو سارے ہی تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بس اس کے بعد پھر کام ڈھیلا پڑ جاتا ہے. 1 سال مقامی کام کرو گے نا پابندی سے، پھر آپ کو بھیجیں گے. ویسے نہیں بھیجتے، جو یہاں کام نہیں کرتا وہ وہاں کیا کرے گا؟ جو یہاں کام نہیں کرتا وہاں جا کے لڑتا ہے ساتھیوں سے. عادت تو ہوتی نہیں کام کو اس کی. شادی شدہ ہو، 1 سال مقامی کام کریں، کم از کم 5 اعمال، اور 25 سال عمر ہو کم از کم اس کی، اور 65 سال تک جا سکتے ہیں. جب 65 سال پورے ہو جاتے ہیں نا، پھر لوگ زور لگاتے ہیں اب جائیں گے، اب نہیں بھیجتے ہو. تو پہلے یہ درمیان میں 25 سے لے کے 65 تک بنتا ہی، اور اندرون سال 70 تک جا سکتے ہیں. جی اور کیا کیا ہو وہ بھی بتائیے، ساری کارگزاری سنائیں. الحمدللہ بس یہاں سے پھر واپسی ہوئی اور ساتھیوں کے الحمدللہ ارادے جذبات بن گئے کہ انشاءاللہ آگے انشاءاللہ اور انشاءاللہ 2 سال کے بعد سفر کریں گے. اچھا، کل جماعتیں 22 نکلی؟ 20 سروزے کی جماعتیں؟ سروزے کی 5-6 جماعتیں نکلی صرف. جی مقامی کام کیونکہ ہماری کمزوری تھی اور مقامی کام بھی بہت کمزور ہے، کچھ پرانے ساتھی نہیں ہیں. 5 اعمال کا کیا حال تھا وہاں؟ 5 اعمال صرف ایک مسجد میں 4 اعمال تھے اور پھر ترغیب دی بیرونی کش اپنے سامنے سے کروایا. تو ہمارے ساتھی بھی چلے گئے بیرونی کش پہ، ان کو طریقے بتایا، مسجد کو منتخب کیا، اپنے سامنے سے کروایا. اور بعض مسجدیں ایسی تھی کہ اس میں تعلیم بھی نہیں تھی. تقریباً 10 مسجدوں میں اپنے سامنے سے تعلیم شروع کروایا الحمدللہ کی فضل سے. تو گھروں میں بھی اعمال کی کوئی ترغیب دی؟ گھروں کے اعمال کی ترغیب کے بارے 5-6 گھر ایسے تھے کہ اس میں تعلیم کا حلقہ لگتا تھا. پھر آگے ہم نے ترغیب دی کہ بھائی جس طرح کے ہمارے مسجدوں کے اعمال ہیں، گھر کے اندر بھی ہمارے ساتھ امت ہیں، گھر کے اندر اعمال کریں گے انشاءاللہ گھر نورانی بنے گا، اس کے برکت آئیں گی انشاءاللہ. 5 ٹائم نماز بھی ہو، تعلیم بھی ہو، 6 نمبر بھی ہوں، دعوت بھی ہو، تسبیحات بھی ہو، سنت کے مطابق لباس بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. وہاں نا عورتوں کی زیادہ چلتی ہے. جی اگر عورتیں تبلیغ مرد لگ جائیں نا تو کافی فیصد بچے بھی دین پر آ جاتے ہیں. اس لیے تو آپ حضرات نے مسجد میں جب داخل ہوئے بستی میں تو کون کون سی دعائیں پڑھی؟ پھر
پہلے تو امیر صاحب ترغیب دیتے نظر تھے. آئے نا تو پھر حضور نے جب خیبر کی بستی نظر آئی تو یہ دعا پڑھی، اللہم رب السماوات سبع وما اضللنا ورب الارضین سبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرعنا فإنا نسألک خیر هذه القریۃ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها اللہم ارزقنا جناحا. یہ بھی پوری دعا ہے. جب بستی میں پہنچ جائیں اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ دعا ہے. اللہم بارک لنا. دائیں بائیں لوگوں کو دعاؤں میں شامل کرتے تھے آپ لوگ؟ جی مسجد سے باہر مسجد کے آداب بیان کر کے پھر دعا کرتے تھے. مسجد کے کیا آداب بیان کرتے تھے آپ؟ مسجد میں سب سے پہلے جب داخل ہوں گے سیدھی پاؤں سے اور اعتکاف کی نیت سے درود پڑھ کے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور پھر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے انتظامی امور میں مداخلت نہیں کرنی. اذان ہے، اقامت ہے. اور ایک آدمی نے صبح کی اذان شروع کر دی تبلیغ والے نے، اور الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا. بستی والے کہہ رہے ہیں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اذان بھی نہیں آتی. عادت تو تھی نہیں، اس کو شوق ہی تھا. اپنی مسجد میں کوئی اذان نہیں دے، ادھر 1 گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے صبح، ادھر ہی شوق پورا کرتے ہیں سارے. تو ایسے اقامت میں اس میں تو اس لیے ایک جماعت نے جاتے ہی موٹر کا بٹن دبا دیا، پانی بھی تھا، وہ موٹر جل گئی نا، خراب ہو گئی. بستی والوں نے 5000 روپے لیے تبلیغ والوں سے، طبیعت صحیح ہو گئی سب کی. بھائی جب پانی ہے پھر موٹر کو کیوں چھیڑا جائے؟ پانی نہ ہو تو مجبوری ہے. ایک پنکھے کی ضرورت ہے، تعلیم کے لیے 3 پنکھے چلاتے ہیں. ایک جماعت گئی بستی میں، وہ کہنے لگا جی جماعت والوں سے محبت تو کرتے ہیں ہم، لیکن جماعتوں کو رہنے نہیں دیتے ہم. کہ کیوں؟ اس نے کہ جب 3 دن جماعت والے رہ جائیں نا مسجد میں پھر دگنا بل آتا ہے ہمارا، اور ہمارے بس کا دینا ہے نہیں اتنا بل. پہلے زمانے میں کام نہیں تھا نا تبلیغ کا، تو تبلیغ والوں کو جگہ جگہ مار پڑتی تھی، طبیعت سب کی صحیح رہتی تھی. اب جگہ جگہ اکرام ہو رہا ہے. پہلے مسجدوں میں پیسے بھی دیتے تھے، اب وہ 200 400 500 روپے بھی نہیں دیتے مسجد والوں کو. بعض بستی والے غریب لوگ ہیں، اس لیے فرمایا یہ وقف کا مال ہے. ایک پنکھے سے تعلیم کے حلقے میں گزارا ہو جاتا، پھر کوئی اس کونے میں سوتا ہے، ادھر مچھردانی لگا لیتا ہے، ادھر وہ سارے پنکھے چلا دیتے ہیں. حالانکہ 2-3 پنکھوں میں پوری جماعت سو سکتی ہے. اس لیے فرمایا اس کا بھی خیال رکھیں. پھر کیا کس لیے بستی میں جب داخل ہوتے تھے تو نقد نکالنے کی نیت کرتے تھے ہم لوگ، ہر گھر سے نقد نکل جائیں؟ جی ہر گھر سے ترغیب دیتے تھے کہ ہر گھر سے ایک فرد کو اللہ کے راستے میں دور و دیر کے لیے نکالنا ہے. اس کے لیے اللہ سے مانگنا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے. اور 5 اعمال شروع ہو جائیں اس کی نیت بھی کرتے ہوں گے؟ جی الحمدللہ. اور 100% نمازی بن جائیں؟ جی الحمدللہ. یہ بھی گھروں میں عمل. اور یہ بھی ہے کہ بھئی یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے اور مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے. غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے ختم ہو جائیں. صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے زندہ ہو جائیں. دائیں بائیں لوگوں کو بھی شامل کر لو دعا میں. مسجد میں پہنچ کر پھر کیا عمل کیا آپ لوگوں نے؟ مسجد میں سب سے پہلے فجر نماز کے بعد 6 نمبروں کے بعد مشورہ کرتے تھے. مشورے کے بعد مسجد میں پہلی دن جاتے تھے جی 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 اس وقت کیا کرتے تھے؟ مشورہ کرتے. پھر مشورے کے بعد گشتوں میں سب مقامی لوگ مل جاتے تھے مشورے میں؟ مقامی ساتھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. پھر 2-3 امیر صاحب جوڑی بنا کے خود جاتے تھے گشتوں میں. نہیں کوئی معاذ. کچھ ایسی مسجدیں تھیں جن میں تھے اور کچھ ایسی مسجد جن میں مقامی ساتھی نہیں تھے. اچھا نمازی تو آتے ہوں گے؟ نمازی آتے تھے لیکن نوجوان نسل اس طرف رجحان نہیں ہے نماز کی طرف. اچھا تبلیغ والے نہیں تھے. اور علماء کرام وہاں جا کے مشورہ کرتے ہوں گے آپ؟ مسجد میں پہنچ کر مشورہ کرتے ہیں؟ جی جی سب سے پہلے مشورہ کرتے. 2 رکعت نفل پڑھ گئے، اگر مکروہ اگر نہ ہو تو پھر مشورہ کرتے ہیں. تو مشورے کا مقصد آداب کا مذاکرہ بھی ہوا؟ جی جی. کیا بیان کرتے تھے؟ مشورے کا مقصد فضیلت اور آداب. مشورے کا مقصد کہ دنیا میں دین اور دین کی مٹنے کا کیا حال ہے، دین و دین کی محنت زندہ ہو جائے اور درپیش مسائل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا کو پہچانے.
اور آداب بھی بتاتے ہوں گے. جی آداب کسی کی سائیتی کرائے کے اوپر ٹوک نہیں لگانی اور شادی سے پہلے رائے نہیں دینی اور اپنے رائے پہ اصرار کریں کہ بھائی اور منوانے کی نیت سے رائے نہ ہو کہ بھائی جو میری رائے اس کے اوپر ضرور امیر صاحب عمل کریں اور جس ساتھی کی رائے کے اوپر عمل نہ ہو وہ ناراض نہ ہو جائے، جس کے اوپر عمل ہو جائے وہ خوش نہ ہو. جس کے رائے پر عمل نہ ہو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جس کے رائے پر عمل ہو جائے اس کو ڈرنا چاہیے. سب سے رائے لی جائے، سب کے رائے کی قدر کی جائے، کسی کے رائے کو ہلکا نہ سمجھا جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے. مشورہ وحی کا بدل ہے، یہ نعم البدل ہے. دونوں باتیں نہیں کرنی ہیں، دائیں بائیں دونوں طرف سے مشورہ ہو سکتا ہے. نئے ساتھیوں سے پہلے رائے لی جائے، تقابل نہ کیا جائے، مشورے سے پہلے ترغیب دی جائے. مقامی پہلا دن ہو تو مقامیوں کو شامل کیا جائے اور ہجرت نصرت کی بات بھی کی جائے. جماعت آپس میں خوش رہی الحمدللہ جی خوش. کیا ارادہ کیا ساتھیوں نے؟ باقی زندگی کدھر لگائیں گے؟ باقی زندگی ساتھیوں کے تو جذبات ابھی بنے ہیں. ہر 2 سال کے بعد سفر اور ہر سال انشاءاللہ چلے کے بجائے 4 مہینے کچھ ساتھیوں نے ارادی کی اور روزانہ کے اعتبار سے انشاءاللہ اوقات بڑھائیں گے انشاءاللہ. روزانہ کتنا بڑھائیں گے؟ تقریباً پہلے تو 2.5 گھنٹے تھی، 4 گھنٹے، 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے انشاءاللہ. وہ کہتے تھے مولانا جمشید کبھی 8 گھنٹے کاروبار اور 8 گھنٹے گھر بار اور 8 گھنٹے اللہ کا دربار. یہ کیسا رہے گا؟ 3 حصے کر لو. صحابہ تو آدھا آدھا کرتے تھے، آدھا دن کام کرتے تھے، آدھا دن مسجد کو دیتے تھے، آدھی رات گھر کو، آدھی رات. تو چلو 3 حصے کر لیں انشاءاللہ. 6 گھنٹے آرام کریں، 2 گھنٹے گھر والوں کو دے دیں اور 8 گھنٹے کام کریں، 8 گھنٹے مسجد کو دے دیں انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ آپ حضرات بھی دیں گے؟ تو یہ 5 اعمال تو کم سے کم درجہ ہے، یہ اعلیٰ درجہ نہیں ہے. تو حضرات صاحب کرام تو مسجد 24 گھنٹے آباد رہتی تھی. مسجد نبوی میں انسان داعی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، مجاہد بنتا تھا. انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے اور مسجد والے اعمال ہیں. تشریف رکھیں اور جماعت آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت ضلع راولپنڈی کی ٹیکسی کی تحصیل کی 8 ساتھی کی جماعت ہے، جس میں 4 ساتھی 4 مہینے والے پہلی دفعہ نکلے ہیں اور 4 ساتھی جو اس میں چلے کے لیے. ہماری جو جب تشکیل ہوگی الحمدللہ ان کو 24 گھنٹے مسجد زکریہ میں رکھا گیا، وہاں ہمارے ساتھ مذاکرے ہوئے الحمدللہ. پھر 24 گھنٹے کے بعد جو ہے ہم جب روانہ ہونے لگے تو سب ساتھیوں نے نیت کی انشاءاللہ ایک تو دین کے معنوں کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، سیکھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں اور ساری دنیا بھر کے انسانوں کو اس محنت پر ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم اللہ کی نگاہ میں اللہ کی طرف بلانے والے بنتے. اب داعی بننے کے لیے جا رہے ہیں اور داعی بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کی انشاءاللہ نقد جماعت اللہ پاک کے راستے میں نکالیں گے. وہاں سے ہم جب روانہ ہوئے جو اسٹاف تھا ہماری گاڑی کا، وہاں پر الحمدللہ ہم نے 2 ساتھیوں کی جماعتیں بنائی اور وہاں ہم نے گشتی کی، ملاقاتیں کی اور جب گشتیں ملاقاتیں ہم نے کی پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر ہم نے نماز پڑھ کے پھر ہم روانہ ہوئے. ضلع چکوال ہے، یہ منارہ کہتے ہیں، یہ کالر کہار کے پاس ہے. وہاں ہمارے الحمدللہ 3 مسجد میں تشکیل ہوئی. پہلی مسجد میں ہم جب گئے تھے وہاں کام تو تھا مگر تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا تھا، گش کا عمل نہیں ہو رہا تھا، تو گش ہم نے ان کو اپنے سامنے سے کروایا. وہاں پر جب گئے تو الحمدللہ ساتھیوں کو ملے، ملاقات کی. امام صاحب کو ملنے کے لیے بھی گئے، وہاں کا جو موجودہ جو پھل تھا وہ پھل لے کے گئے تھے ملاقات کے لیے. تو وہاں جو ان کا سنوار کی گنجائش تھا، کوئی ہدیہ بھی لے جائیں، ہدیہ زیارت کی نیت بھی کریں، استفادے کی نیت بھی کریں، دعا کی درخواست بھی کر دیں اور فرمائیں تو کوئی کارگزاری بھی سنا دیں. کوئی مناسب ہدیہ لے کر جائیں نا. وہاں کا جو موجودہ پھل تھا وہ پھل لے کے گئے تھے
आजिया की नीयत से माशाल्लाह, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। वहाँ से जुमात को नहीं बन सकी, साथियों के इरादे आए चलने के 4 महीने के सरोजे के, मगर उन्होंने 3 साथी वहाँ से जुमरात के दिन उन्होंने नीयत की इंशाअल्लाह हम अल्लाह पाक के रास्ते में जाएंगे। फिर अगली मस्जिद जो हमारी तशकील थी वहाँ नावाकफ थे, वहाँ चूँकि 20 साल हो गए वहाँ जुमात नहीं की थी। 20 साल के बाद हमारी पहली जुमात है, वहाँ पर हमने काम किया। उनके मौलवी साहब को मिले, वहाँ के खवास को मिले, वहाँ के इंतज़ामिया को मिले अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ। 8 नमाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका इकराम भी करते थे, दस्तरखान पर भी बिठाते थे, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एक साथी सरोजे के लिए तैयार हुआ, 3-4 साथी और थे, 5-6 साथी और हो गए थे। गालिबन 10 साथियों की जमात वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के रास्ते में रवाना होगी। उसमें पुराने साथी थे? हाँ, पुराने साथी 3 साथी जो पहली मस्जिद में थे उनके साथी उनको मिला के किया। उनकी नुसरत भी की? नुसरत तो चूँकि जाना नहीं हो सका, एक तो हमारे एक तो जहाँ तशकील थी वो भी नावाकफ थे, वहाँ भी काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो अच्छा, नावाकिफ तो वो होते हैं जो बिस्तर उठा के बाहर फेंक दें, जो मस्जिद में रहने देना वो नावाकिफ नहीं होते वो। इसलिए काम कमज़ोर था, इब्तदाई काम था। आजकल पहले ज़माने में जमातें कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करती थी, आजकल नावाकिफ शुरू कर दिया है हमने। तो नावाकिफ होता तो तुम्हें मस्जिद में ठहरने देते वो? कहते भाई अभी काम कमज़ोर था, वहाँ हिदायत भी दी उनको। उनको रवाना अगर किया। जमात कमज़ोर हो, नए साथी ज़्यादा हो तो ऐसी बस्ती में भेजो जहाँ पुराने ज़्यादा हों, और अगर सारे ही नए हैं ऐसी जमात को एक दिन अपने साथ रखो, 2 दिन के लिए करीब की बस्ती में भेजो जहाँ पुराने हों, और हम भी उनकी नुसरत करें, मुज़ाकरे करें। हमारी जमात में ज़्यादा साथी पुराने हों तो 2 साथी भेज दो, सुबह शाम को वापस आ जाएं। अगले दिन 2 साथी और भेज दो, शाम को आ जाएं। 3 दिन उनके पूरे हो जाएंगे इस तरीके से। आप हजरात ने तो खूब मेहनत की। किस इलाके में थे? चकवाल गए थे? चकवाल कलर कहार है, वहाँ मुनारा। अच्छा, मुनारा है। अच्छा, कितनी आबादी थी मुनारा? भाई साहब तशरीफ रखें, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो टाइम काफ़ी है जी। मुनारा में 13-14 मसाजिद थी वहाँ। 10 मसाजिद में जमात जाती थी, बाकी 3 में नहीं जाती थी। चिल्ले की जमात नहीं बनी? चिल्ले के इरादे तो आए, ये जो अक्टूबर का महीना अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एक जमात बन रही है, अक्टूबर से इंशाल्लाह निकलेगी। अच्छा, अक्टूबर है। इस दफ़ा पिंडी का इज्तिमा है इस दफ़ा? जी जी, तो इज्तिमा पे पूरा हो जाएगा चिल्ला उनका इंशाल्लाह। कुछ सीखना सिखाना भी हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, सीखने मुज़ाकरे सिखाने का वगैरह अमल हुए? होता है, मुज़ाकरे भी होते रहे, रात भी साथी होते रहे, अमाल करते रहे। हाँ, मशवरे के बाद गश्तें कहाँ भेजते थे आप? मशरा करके जो है ना, पहले दिन तो यहाँ मुकामी जो साथी होते थे ना, उलमा के पास, वहाँ के खवास के पास करीब के 5 साथियों के साथ मिलने के लिए खवास जाते से थे। किन आदाब से मिलते थे? जो दुनिया की लाइन से खवास हैं, कोई नाजिम हैं, कोई ज़मींदार हैं, किन आदाब से मिलते थे उनसे? वहाँ तो ऐसे बड़े खवास तो नहीं थे, आम जो मल्ले का जो गाँव में हिसाब से थे। गाँव में बहरहाल, कोई ना कोई तो हाँ। चौधरी होता ही है ना, कोई पीर साहब हैं, कोई हेडमास्टर साहब हैं। तो ऐसे लोगों से मिलें, कोई उनको उनकी चीज़ों से मुतासिर ना हो। जमात गई, उनका मकान बहुत अच्छा बना हुआ था, तो जमात वाले के दिल में आ गया कि मैं भी वापस जाकर ऐसा ही मकान बनाऊंगा। ये तो ऐसे, ये जैसे शहद लेने गए थे मक्खियों से, शहद तो ले नहीं सके, मक्खियों ने और काट लिया, मोटा होकर आ रहा। ये तो सब मिट्टी है, फिर मिट्टी हो जाएगा। मकान कहाँ से बना है? मिट्टी से, फिर मिट्टी। इंसान निकला है मिट्टी से, फिर कब्र में मिट्टी। गाड़ी निकली है मिट्टी से, फिर मिट्टी हो जाएगी। ये खाने मिट्टी से निकले हैं, फिर मिट्टी हो जाते हैं। ये पहले भी मिट्टी, बाद में भी मिट्टी। कोई खड़ी मिट्टी, कोई पड़ी मिट्टी। किसी ने कहा जी बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, कोई कह रहा मियाँ जी ये खड़ी मिट्टी है, ये पड़ी मिट्टी है, सब मिट्टी। तो दुनिया की उनकी चीज़ों की नफी भी ना करें। एक जमात गई चौधरी साहब के पास, कह रहे चौधरी साहब ये फ़ोटो क्यों लटकाए हुए, तो फरिश्ते भी नहीं आते? वो कह रहे मौल साहब जाएं अपना काम करें आप। वो नमाज नहीं पढ़ता, हम उसके फ़ोटो निकाल रहे हैं।
وہ ابھی فوٹو نہیں نکالے گا، وہ آپ ہی کو نکال دے گا، وہ ان میں استعداد نہیں ہوتی۔ کوئی جوان آدمی گشت میں مل جائے تو کیا فضیلت سناتے تھے، جو جوانی میں عبادت کرے گا قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ ندیوں کے ساتھ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ وہ غریب آدمی مل گیا گشت میں، غریب آدمی کتنے سال پہلے جنت میں جائیں گے؟ 500 سال۔ کوئی سفید داڑھی والا مل گیا گشت میں، سفید داڑھی والے سے اللہ بھایات یا صاحب۔ کوئی تاجر مل گیا گشت میں، سچا تاجر اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین شہداء کے ساتھ۔ کوئی اڈے کے قریب کام کر رہے ہیں تو ڈرائیوروں سے ملو، اسٹیشن کے قریب کام کر رہے ہیں تو ریلوے والوں سے ملو، کوئی بازار میں مسجد ہے تو دکانوں پہ، جب عدالت کے قریب ہیں تو وکیلوں سے ملو، کوئی ہسپتال قریب ہے تو ڈاکٹروں سے ملو۔ کوئی طبقہ ایسا نہ ہو جس سے ہماری ملاقات نہ ہو۔ 5-7 گھنٹے گشتوں میں پھرو گے، جب تھکو گے پھر دل سے دعا نہیں۔ گھنٹے 2 گھنٹے سے جماعت، جس نے نقد نکالنا نہیں سیکھا اس نے کام نہیں سیکھا۔ ہاں، پھرنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، منت کرنی پڑتی ہے، خوشامد کرنی پڑتی ہے، فضائل بتانا، پھر ان کے مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرا والد اجازت نہیں دیتا، تو والد کا تعلق والا تلاش کر لو کوئی۔ کہتا ہے جی پیسے نہیں ہیں، اس نے کہا 10 بکریاں، ایک بکری بیچ دو، 20-25 ہزار کی بکری ہے، یہ بھی تو مال ہے نا، یہ بھی تو ان کے مسائل کو سوچو کہ کیسے مسئلے حل ہوں گے۔ آپ حضرات نے تو سیکھنا سکھانا بھی ہوا۔ ہاں، سیکھنے سکھانے کا عمل اگلی ہوتا رہا۔ تشکیل کہاں ہے آپ کی؟ اگلی تشکیل اگلی تشکیل ہماری دور سے دور سہیوال۔ تو ساہیوال ہے، قریب ہے، ساہیوال میں اچھا کام ہے۔ آپ اور نیچے کرو، اور نیچے کرو، آپ سب صحیح ہے، آگے ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت گجرانوالہ کی جماعت ہے۔ کہاں کی؟ گجرانوالہ کی؟ جی گجرانوالہ۔ اچھا، کوریا گئے تھے؟ جی کوریا۔ کتنے مہینے لگے کوریا میں؟ کوریا میں تقریباً 2.5 مہینے جی۔ 2.5 میں۔ چلے آگے چلیے، آپ بھی جائیں گے کوریا؟ کہاں ہے کوریا پتہ ہے آپ کو؟ جی ادھر چائنا کی طرف ہے کوریا۔ قطر، امیر صاحب قطر گئے، قطر سے 10 گھنٹے لگے آگے کوریا کے۔ قطر ایئر لائن میں گئے تھے آپ؟ جی قطر ایئر لائن۔ اچھا، اور وہاں سے آگے 10 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ 25 جگہوں پہ کام کیا۔ وہاں پہ لوگ زیادہ تر مزدوری کرنے گئے ہوئے ہیں، ہفتہ اور اتوار کو فارغ ہوتے ہیں۔ 1 دن کی جماعت، 2 دن کی جماعت، 3 دن کی جماعت نکلتی ہے۔ الحمدللہ تقریباً 14 جماعتیں نکلی اللہ کے راستے میں۔ 25 جگہوں پہ ہم نے کام کیا۔ 14 جماعتیں سے روزے کی؟ 14 جماعتیں، جن میں سے 9 جماعتیں 2 روزے کی اور 4 جماعتیں سے روزے کی، اور ایک وہاں جماعت زیادہ مصروف ہے لوگ؟ بہت زیادہ مصروف ہے اچھا، کیونکہ مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ہفتہ اتوار کو صرف ان کو چھٹی ہوتی ہے، اسی میں وہ 1 دن 2 دن 3 دن اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں۔ اچھا، مسجدیں ہیں وہاں؟ مسجدیں تقریباً پورے ملک میں 25 مساجد ہیں، 300 مصلے ہیں۔ کتنے فیصد مسلمان ہیں وہاں؟ وہاں کے جو لوکل ہیں نا وہ 1% سے بھی کم ہیں۔ کیا ہے، بدھ مت ہیں؟ جی، اور باہر والے؟ باہر والے لوگ بھی پاکستان اور بنگلہ دیش اور کرغزستان، ازبکستان وغیرہ کے لوگ محنت مزدوری کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہاں جی۔ پھر ان کو سمجھایا نہیں آپ حضرات نے بھائی اصل تو زندگی مرنے کے بعد کی ہے؟ الحمدللہ لوگ اچھے تھے، بات سنتے تھے، اور جو اپنی زیادہ مصروفیت والی زندگی ہے اس سے وہ حقیقتاً تنگ تھے، لیکن وہ پھنسے ہوئے تھے ان حالات کے اندر، خرچہ کر کے گئے ہوئے تھے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ ابھی کیسے زیادہ سے زیادہ مال کما لیا جائے۔ بات ان سے ہر وقت ہوتی رہتی تھی۔ تو آپ حضرات نے سمجھایا نہیں ان سے کہ بھائی مال سے کچھ نہیں ہوتا، مال سے ہوتا ہے؟ جی ماشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔
اچھا، اور کوئی مقامی اعمال کو کہ آگے بڑھے؟ ہاں جی، جن تقریباً اکثر مسجدوں میں اعمال تھے، تعلیم وغیرہ گشت ہو رہی تھی، لیکن الحمدللہ امیر صاحب نے، ساتھی نے ان سے مذاکرہ کیا اور 5 اعمال اپنے سامنے شروع کروائے۔ کتنی آبادی ہے کوریا میں؟ تقریباً 5.5 کروڑ آبادی ہے۔ 5.5 کروڑ؟ جی۔ اچھا، تو مسلح وغیرہ بھی ہوں گے؟ 300 مسلح ہیں جی، 25 مساجد ہیں۔ جمعہ وغیرہ ہوتا ہے مسجدوں میں؟ ہاں، جمعے میں ماشاءاللہ بھرپور شرکت کرتے ہیں، جمعہ ہوتا ہے۔ مسلوں میں بھی جمعہ ہے؟ مسلوں میں بھی جمعہ ہوتا ہے، مساجد میں بھی جمعہ ہوتا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ کوئی مقامی لوگ لگے کوئی تبلیغ میں تھوڑے بہت؟ مقامی کام بہت کام ہے امیر صاحب، بہت تھوڑے۔ اچھا، اور آپ حضرات اپنے وہاں پہنچ کر کوئی گشتیں، ملاقاتیں؟ وہاں چونکہ یہاں سے ہمیں ہدایات تھی کہ بغیر رہبر کے آپ نے گشتیں نہیں کرنی، تو ہمیں رہبر ملتے تھے عصر کی نماز کے بعد، پھر عصر سے عشاء کے بعد الحمدللہ مسلمانوں کے اندر خوب محنت ہوتی، خوب آپ ملاقات۔ کتنے ساتھی تھے آپ؟ 4 ساتھی تھے۔ اچھا، 4 سو۔ چلو، اچھا کام ہو گیا۔ الحمدللہ۔ گشتیں ملاقاتوں کے لیے لے جاتے تھے وہ؟ جی ماشاءاللہ، بہت لمبے گشت کرواتے تھے، اپنی گاڑیوں پہ بھی لے جاتے، دور دور گشتیں کرواتے، اور ہر مسلح پہ ان کی کوشش ہوتی کہ جو 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر تک بھی مسلح ہے نا، وہاں بھی ہمارے 1-2 ساتھی لے جاتے اور وہاں جتنے مسلمان تھے ان سے بات کرتے، ماشاءاللہ لوگ محبت سے بات سنتے تھے۔ اپنے اعمال بھی پورے کرتے تھے؟ جی جی الحمدللہ۔ 2.5-3 گھنٹے تعلیم بھی ہو جاتی تھی؟ جی ہو جاتی۔ عمومی گشت بھی روزانہ کرتے تھے؟ ہاں جی، عمومی گشت بھی روزانہ کرتے۔ تشریف رکھیں، آپ آئیے، چلیں۔ باقی کتنے دن بچ گئے اب آپ کے؟ چلو سنائیے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جماعت پشاور میں بنی، جس میں 6 طلباء اور 1 پروفیسر صاحب تھا اور 5 عمومی تھے۔ ہماری تشکیل ہو گئی راستے کی فیصل آباد، 10 دن کام کیا، پھر ادھر سے تشکیل ملی چمن اہم مقامات میں۔ ہم نے 9 مساجد میں کام کیا اور 11 اسکولوں میں کام کیا، اس کے ساتھ 2 اسپتالوں میں کام کیا، جس سے اللہ کی فضل سے 5 سے روزے کی جماعت نقد نکل گئی اور ہمارے ساتھیوں نے ہدایت سنائی اس کی، اور چونکہ 18 تاریخ کو جوڑ تھا ادھر، تو ساتھیوں نے محنت کی، 1 عشرے کی جماعت نکل گئی، لیکن اس کو ہدایت ہمارے ساتھیوں نے نہیں۔ اچھا، فیروزے کی کتنی جماعتیں نکلیں؟ فیروزے کی 5 جماعتیں نکلی۔ ہدایات دی ان کو؟ جی جی، ہدایت دی، نصرت بھی کی ان کی؟ 2 جماعتوں کی نصرت کی، اور باقی جو 3 جماعت تھی وہ دور تھی۔ اچھا، پھر اسکولوں میں محنت کی، ٹیچروں سے، اساتذہ سے، اور پرنسپل صاحبان بھی تھے۔ وہاں چھٹیاں نہیں تھیں آج کل؟ چھٹیاں تھیں، 10 دن کی چھٹیاں تھیں۔ وہاں موسم اچھا ہے؟ جی موسم اچھا ہے، خوش سا موسم۔ گرمی نہیں ہے وہاں؟ دن میں گرمی ہے، رات میں گرمی ہے۔ اچھا، 5 اعمال کا کیا حال تھا ان مسجدوں میں؟ چمن میں 4 مسجدوں میں 3 اعمال تھے، اور ایک مسجد میں 4 اعمال تھی، تو ساتھیوں نے محنت کی، کوشش کی۔ اکثر مسجدوں میں تقریباً 8 مسجدوں میں 3 اعمال زندہ ہو گئے اور ہمارے سامنے کی، اور ایک مسجد سے تقریباً 16 ساتھیوں کی جماعت نکل گئی، اس میں 2-3 علماء بھی تھے۔ جب ہم نے اس کی نصرت کی تو ہم بندے چلے کے نکل گئے؟ نہیں، فیروزے کی چلے کی کوشش نہیں کی؟ پہلے 4 مہینے کی کوشش کی، تو ساتھیوں کے ارادے آئے تھے، تو اس نے کہا انشاءاللہ 1 ستمبر سے جماعتیں جائیں گے، انشاءاللہ رائے آئیں گے۔ اچھا، چمن میں تو اچھا کام ہے۔ جی جی ماشاء، اکرام بھی ہوا ہم لوگوں کا وہاں؟ جی بہت اکرام استقبال کیا ان لوگوں نے۔ ذرا اکرام ذرا جلدی قبول کرتی ہیں آج کل نا، ذرا سا کوئی کہہ دے نا اکرام کریں گے تو فوراً دعائیں دینا شروع کر دیتی ہیں جماعتیں، تو ذرا اس میں مشورے سے قبول کریں، جلدی نہ کریں۔ اس لیے بعض ساتھی اس طرح تھے کہ وہ 2 دفعہ اکرام کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے امیر صاحب نے منع فرمایا کہ ہمارے حضرات کی یہ ہدایت ہے کہ 1 دفعہ اکرام
اور وہ بھی سادہ اکرام، ایک سالن سے زیادہ نہیں کرنی. ہمارے امیر صاحب نے اس کو یہ ہدایت دی کیا کرتے تھے؟ کہ ایک سالن کے زیادہ 2-3 سالن نہیں پکانا ہے، ایک سالن بس کافی ہے. اچھا، یہ آپ ان کو سمجھاتے تھے ایک سالن پکاؤ؟ بعض ساتھی اس طرح تھے کہ وہ بڑے بڑے تھے دنیا کے لحاظ سے، تو 3-4 سالن کرتے. تو ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ آئندہ جب جماعت آئیں گی تو ایک سالن پکائے. اچھا، تو 5 اعمال کی صورت بھی تھی وہاں؟ ایک مسجد میں 4 اعمال تھی. تو ساتھیوں نے محنت کی. تو اس نے کہا 3 ساتھیوں کے نام آئے. ایک نے کہا کہ عصر سے مغرب تک انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، اور 2 نے کہا کہ انشاءاللہ عصر سے عشاء تک کام کریں گے. اچھا، آپس میں کچھ سیکھنا سکھانا بھی ہوا؟ جی ماشاءاللہ بہت سیکھنا سکھانا ہوگا. زور سے مذاکرے ہوئے؟ مذاکرے کرتے تھے. بعض بہت نئے ساتھی ہوتوں کو پہلا کلمہ بھی صحیح نہیں آتا ہوں. غسل، وضو، نماز، تیمم، کھانے سونے کا آداب، اجتماعی، انفرادی، جوڑ رہا جماعت میں؟ الحمدللہ بہت جوڑ. تشریف آپ آ جائیے. ادھر سے نہیں کھولنا، ادھر سے کھولنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت ضلع قصور کی تھی، اور ایک ساتھی گجرانوالہ سے تھے، ایک لاہور سے تھے. 11 ساتھیوں پر جماعت تھی، اور ہماری تشکیل تھی ضلع ایبٹ آباد میں. اور الحمدللہ اعمال کے ساتھ اجتماعی اعمال میں جڑتے ہوئے مشورے سے جو ہے وہ گاڑی کی ٹکٹیں طے ہو گئیں. پھر ہم ایبٹ آباد مرکز میں پہنچے. جب پہنچے وہاں تہجد کا وقت تھا، تقریباً 2:30-3 کے قریب. وہاں ماشاءاللہ ساتھیوں نے جا کے نماز وغیرہ جو ہے نوافل تہجد کے پڑھے. اتنے میں فجر کی اذان ہو گئی. نماز کے بعد جو ہے وہ ساتھیوں نے آرام کیا. اس کے بعد 9-10 بجے اٹھے، ناشتہ وغیرہ کر کے بزرگوں سے ملے، پرچہ ان کو دکھایا. تو ہمارا جو پرچے میں رخ تھا وہ رائے ونڈ والوں نے ہی طے کیا تھا. یہ بستیاں رائے ونڈ والوں نے طے کر دی تھی. تو وہاں جب مرکز میں پیش ہوئے تو جماعت ہماری کمزور تھی، نئے ساتھی تھے زیادہ، اور کچھ بوڑھے بھی تھے، کچھ بیمار بھی تھے. ان کو کسی کو فالج کا مسئلہ، کسی کے ٹانگوں میں مسئلہ. لیکن تشکیل کا جو رخ تھا ہمارا وہ سخت پٹی تھی. ضلع ایبٹ آباد میں جو ایبٹ آباد کے مانسیرا کی طرف ایک رخ تھا، وہاں عموماً سال کی پیدل جماعتیں چلتی ہیں. تو ہمیں بھی وہی پٹی مل گئی. اب جو مرکز والے بزرگ تھے وہ کبھی ہمیں دیکھتے تھے، کبھی اس رخ کو دیکھتے تھے کہ پٹی مشکل ہے اور ساتھی بھی نئے ہیں. لیکن الحمدللہ چلو وہاں سے 2-3 گھنٹے کا سفر تھا، ہم اپنے مقام پہ پہنچے. اور تقریباً 9 بستیوں میں ہم نے کام کیا، اور کوئی بھی ایسی بستی نہیں تھی جس میں 5 اعمال ہوں. نئی بستیاں تھیں، کام سے متعارف تھے، لیکن کوئی ساتھی کوئی ایسے نہیں تھے جن کا وقت لگا ہوا ہو. ایک بستی میں ایسے تھے مولوی صاحب تھے جن کا سال لگا ہوا تھا، یا 2-4 ساتھی اس روزے والے تھے. تو بہرحال اس میں الحمدللہ کام کی کوئی شکل تھی وہ سامنے آئی. اس میں گشت بھی تھا، تعلیم تھی، اور بیرونی گشت نہیں تھا، اس کی ترتیب بنائی. اور ساتھیوں کو جو ہے اعمال میں جڑنے کی اور مقامی اعمال کی الحمدللہ ساتھی کوشش کرتے رہے. پھر دوسری مسجد میں پہنچے. وہاں جو ہے ایک عجیب ایسا واقعہ پیش آیا. ایک ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو پہلے سے کچھ جنات وغیرہ کا اثر تھا. لیکن جب وہاں پہنچے تو وہاں کچھ پرانی قبریں بھی تھیں. اس وجہ سے ان ساتھی کو رات کے وقت جو ہے نا وہ جنات کا جو اثر تھا وہ سایہ ان کو ہو گیا. اب عشاء کی نماز کے بعد، تعلیم کے بعد 10 بجے 10:30 بجے کے بعد جو ہے اس کو مسئلہ بن گیا. اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور زمین پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے. ہم سارے ساتھی جو تھے وہ اس کو جو ہے پکڑ لیا، اور وہ ہم سے جان چھڑاتا تھا بھی ماشاءاللہ بہت جوان. لیکن جب یہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں اور بھی زیادہ جو ہے وہ طاقت آ جاتی ہے. تو خیر ہم نے ساتھیوں سے کہا بھی ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ نیچے کھائیاں تھیں، پہاڑ کی چوٹی پہ ہماری تشکیل تھی، اوپر مسجد تھی، آس پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا، گھر سارے نیچے تھے. تو خیر ساتھیوں نے پکڑے رکھا. جو مولوی صاحب سے انہوں نے دم وغیرہ کیا. الحمدللہ یہ ہوا کہ آدھے گھنٹے بعد افاقہ ہوا. وہ جنات وغیرہ جو تھے وہ چلے گئے. تو گھنٹے 2 کے بعد پھر واپس آ گئے. جیسے جماعت نے آرام کرنا شروع کیا تو وہ سایہ پھر واپس آ گیا. اب پھر وہ ساری پریشانی. ساتھی پھر اٹھ گئے. ماشاءاللہ ساتھیوں نے وضو کیے، نفلوں میں لگ گئے،
اور اس کو پکڑا بھی اور دم وغیرہ کرنا شروع کر دیا، تو گھنٹے کے بعد پھر اس کو افاقہ ہو گیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر 2 بجے کے بعد پھر وہ سایہ واپس آ گیا۔ دھماکہ کون کرتا تھا؟ دھماکہ مولوی صاحب کرتے تھے۔ دھماکے سے چلے جاتے ہیں وہ؟ اللہ کا حکم ہے، یہ دم وغیرہ کرتے تھے نا۔ اچھا، دھماکہ کرتے تھے یا دم کرتے تھے؟ دم کرتے تھے، دم کرتے تھے، دھماکہ کرتے تھے، دم وغیرہ کرتے تھے۔ تو اس دم کے ذریعے سے جو ہے اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ تو اب 2-2:30 بجے پھر واپس آئے، تو پھر الحمدللہ ہم نے ان جنات کو جو ہے وہ دعوت دی۔ ہم نے پوچھ لیا بھائی تم کون ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو، اب مسلمان ہو کافر ہو؟ تو اس نے ایسے جو ہے وہ گور کے لال آنکھیں کی اور دیکھا، اس نے کہا مسلمان ہے۔ ہم نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ ان کو پڑھایا، انہوں نے کلمہ پڑھا، پڑھ کے سنایا۔ تو پھر ہم نے کہا بھی آپ کیوں تنگ کر رہے ہو، اللہ کے رستے کے مہمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہو، یہ بھی مسلمان ہے، یہ دین کی دعوت کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، آپ کیوں ان کو تنگ کر رہے ہو، ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو، پریشان کر رہے ہو؟ تو بالآخر 3 بجے کے قریب الحمدللہ انہوں نے ہماری جان چھوڑ دی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ خیر ساتھی اس سے بڑے جو ہے نا اعمال میں اور نماز میں، نوافل میں، دعاؤں میں، اور جو ہے یہ ساتھیوں کا بڑا جو ہے اس سے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کا جو میلان تھا وہ ہوا۔ تو خیر پہاڑی علاقہ تھا، پھر ہم نے صبح بزرگوں سے مشورہ کیا، جو دور گھنٹہ دور ساتھی تھے، ان کے کوئی نمبر شمبر رکھے ہوئے تھے، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ان کو جو ہے ساتھی کو لے آئیں۔ پھر ایبٹ آباد مرکز میں آئے، انہوں نے کہا ایسے ساتھی کو جو ہے واپس بھیج دیا جائے۔ پھر ایک ساتھی ان کے ساتھ آئے، اس کے علاقے کے تھے، اس بندے کو جو ہے وہ گھر پہنچایا۔ گھر پہنچانے کے بعد پھر وہ 2-3 دن کے بعد ہم نے تو کہا تھا بھی آپ اپنا وقت وہی مرکز میں دوبارہ تشکیل کروا لیں، واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ 2 دن کے بعد پھر واپس آ گئے۔ تو مطلب ایسے کر کے کتنی مسجدوں میں کام ہو گیا؟ تقریباً 9 مسجدوں میں جو ہے وہ کام کا موقع ملا۔ وصولی بھی ہوئی کچھ؟ نہیں، وصولی کی کوئی شکل سامنے نہیں آئی، مسجدیں بالکل نئی تھی، ساتھی کوئی پرانے کوئی متعارف تو تھے، لیکن کوئی ایسی شکل نہ بن سکی۔ مقامی کام کا کیا حال تھا وہاں؟ مقامی کام بالکل نہیں تھا، ایک آدھا بندہ نماز میں آتا تھا مسجد میں، اور بعض کوئی جماعت بنائی مسجد کی، ٹوٹی پھوٹی جماعت، کوئی امیر بنا دیتے؟ جو 1-2 بندے آتے تھے یا کوئی مولوی صاحب نماز کے لیے آتے تھے، ان کے سامنے بات رکھتے اور کوئی جماعت کی تھوڑی بہت شکل بنائی، ان سے عرض کی، ان سے تعلیم بھی کروائی اپنے سامنے، اور ان سے عرض کی کہ آپ ایسے تھوڑا سا مشورہ بھی کر لیا کریں، اب اتنے لوگ ہیں محلے والے بستی والے مسجد میں نہیں آ رہے، تو ان کی کوئی ترتیب بنائی جائے، ہفتے میں 1 آدھا دن ان کے سامنے گشت کیا جائے، ان کو بلایا جائے، یعنی کسی بھی شکل میں آپ جو ہے ان کی جو ہے وہ پیچھے جائیں اور ان کو مسجد کی طرف لانے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو تسبیحات تلاوت کی پابندی بھی کی؟ جی الحمدللہ ساتھی تو پھر تو بہت زیادہ، کیونکہ علاقہ ایسا تھا، ہر مسجد کے ساتھ قبریں تھی، مقبرے تھے، اور اکیلی مسجدیں ہوتی تھی، تنہائی ہوتی تھی، ساتھی خوب تلاوت کرتے، صبح شام کی دعائیں کرتے، اور تلاوت کرتے تھے یا گشتیں بھی کرتے تھے؟ گشتیں بھی کرتے تھے ماشاءاللہ، گشتیں تو خوب تلاوت کرتے تو یہ گھر بھی کر سکتے تھے، تو یہاں دعوت کے لیے آئے تھے گشتیں خوب کرتے تھے، گشتیں خوب کرتے تھے ماشاءاللہ۔ پہاڑوں پہ چڑھتے تھے؟ بالکل جی، پہاڑوں پہ بھی چڑھتے تھے، نیچے بھی جاتے تھے، چشموں میں بھی جاتے تھے، گشتیں بھی خوب ماشاءاللہ کرتے تھے۔ کتنے گھنٹے گشتیں کر لیتے تھے روزانہ؟ گشتیں تقریباً روزانہ جو ہے مختلف اوقات میں 3 سے 4 گھنٹے ہو ہی جاتی تھی۔ اچھا، نکلا کوئی نہیں ویسے؟ نقد نہیں نکلا؟ جی نقد کوئی بھی نہیں نکلا۔ جب نہیں نکلا تو کوئی مشورہ تو کیا ہوگا؟ جماعت والوں کو چین تو نہیں آتا، کچھ نہ کچھ تو ضرور کیا ہوگا؟ نہیں، جماعت والوں نے جو ہے سورہ ایک یاسین، جگہ جماعت گئی نا تو وہاں بہت کوشش کی، جماعت میں نئے ساتھی تھے، جماعت جب نہیں نکلی تو امیر صاحب کہہ رہے ہیں کھانا کھا لو، اور ساتھی کہہ رہے ہیں امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں، جماعت تو نکلی نہیں، اور کھانا نہیں کھایا، بھوکے سو گئے۔ اب بھوکے آدمی کو نیند کہاں آتی ہے، وہ تو سارے تہجد میں اٹھ گئے جو بھوکے تھے، خوب نفل پڑھی، دعائیں کی، پھر کہنے لگا امیر صاحب بھوک لگی ہے، نئے ساتھی تھے۔ امیر صاحب نے کہا کھانا تو رکھا ہے، تم نے خود ہی نہیں کھایا۔ کھانا کھا لیا، یہی مہینہ اگست کا تھا، پتوں کی جماعت گئی تھی، اور روزہ رکھ لیا، حالانکہ روزہ نہیں رکھوانا چاہیے ساتھیوں کو، لیکن صبح جماعت نکل گئی۔ تو سب جماعت فکر مند ہو، جماعت نہیں نکلی، دیکھو محنت کوشش کرنا تو ہمارے ذمے ہے، جماعت نکالنا اللہ کے ذمے ہے، ہر ساتھی کو فکر ہو نہ کہ جماعت نکالنی۔
اور آپس میں بھی خوش رہے آپ لوگ؟ अल्हम्दुलिल्लाह। आपस में کہاں کے ساتھی ہیں آپ کے؟ साथी जिला कसूर के थे। میواتی ہیں؟ जी मेवाती थे, سارے सारे मेवाती। میواتی تو بڑے محنتی ہوتے ہیں۔ नहीं, वो बिल्कुल देहात के थे, मेहनती तो थे, काम करने के एतबार थे, चलने के एतबार थे, लेकिन नए थे और मच्छी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खाते थे। اچھا، ترغیب گشت میں کیا بات کرتے تھے آپ؟ तरगीब गश्त में जो है वो जिस साथी की भी होती थी तो उसमें एक तो अल्लाह की बड़ाई बयान होती, दूसरा थोड़ा सा नमाज के हवाले से, तीसरा دین जो کی है اہمیت بھی بیان जी کرتے जी تھے؟ जी दीन की अहमियत, अम्बिया अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ, उनके वाक़यात और फिर गश्त के जो आदाब थे कि दो जमातें बनेगी, एक इधर काम करेगी, एक जो है वो बाहर जो है वो गश्त करेगी, और फिर गश्त के जो फ़ज़ाइल थे वो बताते। اچھا ماشاء اللہ۔ اور تعلیم بھی 2.5 گھنٹے ہو جاتی تھی؟ अल्हम्दुलिल्लाह तलीम तो आखिर तक 2.5 घंटे तकरीबन रही है। اور واپس کے مذاکرے بھی؟ जी आपस में मुज़ाकरे जो थे। بیان کتنی دیر کرتے تھے مغرب کا؟ मगरिब का बयान बस 18 से 20 मिनट होता था, 1-2 मिनट तश्कील हो जाती थी। اچھا، اور استقبال میں بھی کوئی ہوتا تھا؟ استقبال जी میں इस्तकबाल में भी होता था। آئیے آئیے تشریف जी لائیے۔ जिक्र में भी, इस्तकबाल में भी। طالب علموں کے لیے گشت نکالتے تھے سکول کالج والوں کے لیے؟ जी वहाँ तो कोई ऐसी तरतीब थी नहीं, कुछ स्कूल بلکہ کہ وہاں سکول کالج والوں کے لیے خصوصی گشت کے ذریعے مغرب تک جمع کر لیں، ان کو شامل کر لیں، اور عشاء کے بعد بھی اگر موقع ہو تو بڑے شہروں میں تو لوگ جاگتے ہیں، چھوٹے جگہوں پہ لوگ سو جاتے ہیں، سونے سے پہلے اعمال بھی اپنے پورے کریں، الف لام میم سجدہ ہے، سورہ واقعہ ہے، ملک ہے، یاسین ہے، آیت الکرسی ہے۔ تو آپ حضرات کل جماعتوں میں جائیں گے، نقد نکالیں گے آپ؟ इंशाअल्लाह। کون کون نکالیں گے؟ وہاں جاؤ گے تو محنت بہت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو آج کل جو صبح جماعتیں سو جاتی ہیں نا، یہ کام نہیں کر سکتی، یہ تو دن کو قیلولہ ہوتا ہے ظہر سے پہلے، تو گشتیں صبح 10 بجے تک گشتیں، ملاقاتیں، اور پھر یہ ہے کہ ظہر کے بعد مغرب کے بعد، تو انشاءاللہ اب عشاء کے بعد تعلیم ہوگی اور فجر کے بعد بیان ہوگا، 10 بجے ہدایات ہوں گی، ساری جماعتیں اپنے اپنے ذمہ داروں کے ساتھ 10 بجے ہدایات میں تشریف لے آئیں۔ اب نماز کی تیاری فرمائیں۔ سبحانک اللہم۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔